السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست رائے بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایکٹیویٹیز۔ مسلمانوں پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کی ایجادات کو استعمال کیا ہے اور کوئی بھی ایجاد نہیں کی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے ان ایکٹیویٹیز کی جو مسلمانوں نے کیں اور جن کے بغیر آج کی ترقی ناممکن ہے۔ کسی بھی شعبہ کی بات کی جائے تو بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہوتی ہے، جیسا کہ شعبہ صحت میں ہسپتال کو لے لیا جائے۔ ہسپتال دنیا کا پہلا ہسپتال بنانے کا سہرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ یہ ہسپتال 872 میں مصر کے شہر قاہرہ میں احمد بن طالون کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ اس میں طبیب اور نرسز مریضوں کے لیے موجود ہوتی تھیں، جبکہ ساتھ ہی طالب علموں کی ٹریننگ کے لیے ایک سینٹر بھی قائم تھا۔ دوستو، آج کے ڈاکٹرز دانتوں کی صفائی پر بڑا ہی زور دیتے ہیں، تو کیا ہی حیرانی کی بات نہیں کہ مسلمانوں کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور اس سے قبل انسان دانتوں کی صفائی پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں جدید موسیقی کی، جس میں گٹار اہم آلہ ہے موسیقی کا، یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد لیوٹ سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ لیوٹ عربوں نے تقریباً 1000 سال قبل ایجاد کیا تھا۔ دوستو، اگر شعبہ تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹیاں تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دنیا میں ڈگری دینے والی سب سے پہلی یونیورسٹی القرویون یونیورسٹی مراکش میں 859 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ یونیورسٹی شہزادی فاطمہ الفرحی نے قائم کی تھی اور آج بھی یہاں تدریس کا عمل جاری و ساری ہے۔ ہسپتال کی عمارت کھڑی کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بھی کر لے گا۔ نہیں جناب، ہم نے ڈاکٹر بھی وہ دیے جنہوں نے جدید ڈاکٹری کو ممکن بنایا۔ میں بات کر رہا ہوں الزہراوی کی، جس نے سرجری کے جدید آلات ایجاد کیے اور آپریشن کو ممکن بنایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کے شعبے میں کون سی ترقی کی ہے دوست؟ بھائی، آج کی سیلفیاں، آج کا جدید میڈیا، یہ سب کیمرہ کی بدولت ہے، اور وہ صحرا بھی مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کے سر جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ مسلمان سائنسدانوں نے کون سی کنٹریبیوشنز دی ہیں پوری دنیا کو۔ شکریہ۔